اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طلعت شبیر جو تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا یہ اجلاس اور کتنا سود مند اور کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا پاکستان کے لیے؟ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو یہ ہے کہ آج بہت سارے مندوبین پہنچ رہے ہیں اور جو اس کا جو مین کمپوننٹ ہے اجلاس کا وہ تو کل 16 تاریخ کو طے ہے، کل ہونا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم یہ فورم کا اجلاس اپنے ہاں میزبانی کر رہے ہیں اس کی۔ اور دیکھیے دو چار اس کے جو بہت اہم پہلو ہیں، وہ سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہوسٹائل کنٹریز ہیں ہماری طرف، ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان دنیا میں آئسولیٹ ہے۔ تو سیاسی طور پہ اس ایونٹ کی وجہ سے یہ تاثر تو ظاہر ہو گیا کہ پاکستان کسی بھی صورت دنیا میں آئسولیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا کے بڑے ممالک، دنیا کی بڑی اکانومی جو ایس سی او فورم ہے اس کے سارے سربراہان یہاں ہمارے ملک میں موجود ہیں، جن میں 7 وزرائے اعظم ہیں، ایک صدر ہیں اور ایک وزیر خارجہ ہیں۔ تو یہ جو سیاسی تنہائی کا ایک تاثر تھا جو ہمارے دشمن پھیلا رہے تھے وہ ظاہر ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو ایس سی او کی جو میٹنگ ہے، جس میں ایس سی او ایز اے آرگنائزیشن کے طور پہ اس کا ایجنڈا ہے، جس میں بھی اکانومی ہے، جس میں ٹریڈ ہے، جس میں انوائرمنٹ ہے اور جس میں پاسٹ پرفارمنس بھی دیکھی جائے گی اور اگلے آبجیکٹو بھی دیکھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں ملکوں کے ساتھ بائیلیٹرل سطح پہ بھی سائڈ لائنز پہ بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ بائیلیٹرل تعلقات جب ایکومولیٹ کرتے ہیں تو وہ ریجنل تعلقات ایس سی او کے فورم کے تعلقات بنتے ہیں۔ اور سب سے اہم اس میں یہ ہے کہ چین کے وزیر اعظم اس وقت ملک میں موجود ہیں، جن کا دورہ 4 دن پہ محیط ہے۔ وہ کل آ چکے تھے اور ان کی بائیلیٹرل سطح پہ بہت ساری ان کے جو ساتھ وفود آئے ان کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہیں، سی پیک پہ بات ہو رہی ہے، گوادر ایئرپورٹ جو ہے اس کی انیگوریشن ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک بائیلیٹرل سطح پہ بھی بہت اس کا اہم اثر ہے۔ اب دیکھیے فیوچر، واٹ فیوچر ہولڈس۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایس سی او ممالک اس بات پہ متفق ہیں کہ جو دنیا کی سب سے بڑا ریجنل آرگنائزیشن ہے، جو 60% تک یوریشیا کی لینڈ ماس کو کور کرتا ہے، جس میں دنیا کی 45% لوگ رہ رہے ہیں اور جس کی جی ڈی پی جو 32% جو ہے وہ ہے آف دی ورلڈ جی ڈی پی، تو اس کے اندر بہت پرومس ہے فیوچر کے لیے۔ تو پاکستان کا اس آرگنائزیشن میں اس طرح ایکٹیولی انگیج ہونا بہت سود مند ہوگا، اور پرٹیکولرلی ایسے وقت میں جب کہ ہمارے ملک میں اشاریے آ رہے ہیں، کچھ انڈیکیٹرز آ رہے ہیں کہ ہماری جو اکانومی ہے اس میں بہت سارے پازیٹیو سائنز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت ایسا ہے کہ یہ آرگنائزیشن، اس میں کیے گئے فیصلے جو ہے وہ دورس نتائج کے حامل ہوں گے۔ تو میری رائے میں پاکستان اسٹینڈز ٹو گین فرام دس سمٹ، اور یہ سمٹ ہمارے لیے بہت سود مند ہوگا آنے والے وقت کے لیے۔ تو یہ اس میں پاکستان کے لیے سیاسی فائدہ بھی ہے، اس میں پاکستان کے تصویراتی فائدہ بھی ہے، اس میں پاکستان کے لیے معاشی فائدہ بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جب آپ اس فورم کے اندر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ایکٹیولی انگیج ہوتے ہیں تو کنیکٹیویٹی، ٹریڈ، بزنس، انوائرمنٹ، بہت سارے ایشوز جو آپ کے ملک کے ہیں اور ریجن کے ہیں یا دنیا کے ہیں، ان کی طرف بھی ایک سلوشن کا معاملہ ہوگا، اور یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا پاکستان کے لیے۔ بالکل۔ اچھا طلعت شبیر صاحب یہ بھی بتائے گا، اس اجلاس سے معاشی طور پر پاکستان کا امیج یقیناً پازیٹیولی دنیا کے سامنے جائے گا، سرمایہ کاری میں اضافے کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی خدشات کو کم کرنے میں بھی کس حد تک ہمیں مدد ملے گی؟ دیکھیے جو ایس سی او کا بنیادی 3 مقاصد تھے جب یہ بنی تھی، وہ تھے ٹیررزم، ایکسٹریمزم اور سیپریٹزم۔ یہ 3 ایسے مینس تھے جن کے اوپر فوکس تھا ایس سی او کا پہلے۔ دیکھیے دہشت گردی اور بدقسمتی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے ریجن میں زیادہ ہے، اس لیے کہ یہاں پہ چونکہ کولڈ وار کا بھی کافی سارا ملبہ ہم نے دیکھا اس علاقے میں، اس ریجن میں۔ 9/11 کے اور اس سے بیونڈ، اس کے بعد کے جو واقعات ہوئے، اس کا بھی سارا جو اثر ہوا وہ اس پہ ہوا۔ تو ایک ایکسٹریمزم اور دہشت گردی جو تھی وہ ایک پھیلی تو یہاں پہ اس ریجن میں ہے۔ اب مشروط ہے پیس اینڈ اسٹیبلٹی، اکنامک گروتھ، یہ ساری جو چیزیں ہیں مشروط ہیں امن کے ساتھ، اور امن تب آئے گا جب آپ
इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में सारे मुल्कों की, सारे मेंबर स्टेट्स की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे तमाम मुहर्रिकात का जायजा लें जिसकी वजह से दहशतगर्दी बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, और उन मुहर्रिकात को स्टेट्स को, मेंबर स्टेट्स एक दूसरे के सामने रखें और उनके हल तलाश करें। देखिए, ये जिस तरह आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में जब ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, तो कभी केपी में अटैक हो रहा है, कभी बलूचिस्तान में अटैक हो रहा है। आप हमारे मुल्क में जितने जो लोग इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी चाहते हैं उन्होंने अपना काम दिखाया और यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे टेररिस्ट एक्ट्स हुए। अब जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह से मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त बर्बरियत जारी है, जो जारहियत जारी है, उसमें भी यकीनन मदद मिलेगी। डॉक्टर तलत शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।